آپ کو پتہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر میت کو کوئی غسل دے نا تو وہ کیا امانت دار امین دے. میت کو اگر کوئی غسل دے تو شریعت کا یہ قانون ہے کہ میت کو غسل وہ دے جو امانت دار ہو, جو امین ہو. اب ایک ذہن میں بات آتی ہے امین کیوں ہو؟ اب تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کپڑے وہ بھی تو غسال نے کینچی سے پھاڑ کر نکال دیا, اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو امانت دار کیوں؟ وجہ کیا ہے اس شرط رکھنے کی؟ شریعت کہتی ہے امانت دار اس لیے ہو کہ اگر اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا یا کچھ برائی عیب اس میں دیکھے تو اس کو چھپائے, لوگوں میں بیان کرتا ہوا نہ پھرے. کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی ستاری دیکھیں, اگرچہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, اگرچہ اس کا منہ بگڑ گیا, لیکن کہتے ہیں غسل وہ شخص دے جو امانت دار ہو, اس کا عیب اپنے اندر چھپائے, پیٹ کا کچا نہ ہو بلکہ کیا ہو پکا ہو, اپنے اندر وہ اتنا رکھے کہ میں کسی اور کو بیان کرتا نہ پھروں. رب تعالیٰ کی ستاری دیکھیں, دنیا کے اندر تو اس کے عیب چھپائے ہی چھپائے, لیکن یہ قانون بنا دیا کہ اگر بندہ مرتا بھی ہے تو اس شخص سے غسل دلوائیں جو امانت دار ہو. رب تعالیٰ کو اس سے اندازہ لگے پوشیدہ عبادت, پوشیدہ چیزیں کتنی پسند ہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دو نا, سیدھے ہاتھ سے دو, الٹے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا دیا, کیسے دیا, کس نے دیا. یہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے بس یہ. اور جو آج تو ہوتے ہیں نا, آج ہمارے یہاں یہ تو سمجھو ایک کہاوت بن گئی ہے, رنگ بن گیا کہ اگر میت سے آئے نا تو جب منہ دکھانا ہوتا ہے تو یہ سمجھے کہ رسم بن گئی ہے, منہ دیکھ کے کہتے ہیں گھر جا کر ہو دیکھا آپ نے اس کا منہ کیسا ہو گیا, منہ کیسا ہو گیا, یہ وہ سب کچھ, یعنی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں. تو امام مالک کے دور میں غالباً ایک عورت کو غسل دے رہی تھی, ایک عورت کو غسل دے رہی تھی. جب غسل دیتے دیتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا نا تو کہا کہ او ہو یہ کتنی فاحشہ عورت ہے. جب اس نے یہ کہا ہی تھا, رب تعالیٰ کی کہاری کو اتنا تو جلال آیا کہ اس کا ہاتھ اس کے پیٹ پر سمٹ گیا, اور جیسے اس کا پیٹ ہے نا ویسے ہی اس کا ہاتھ جڑ گیا. اب نکالنے کے لیے بڑے زور لگائے, نہیں نکلا. اب پھر دوڑے عالموں کے پاس, پھر دوڑے علماء کے پاس کہ اب کیا کریں. جب اس دور میں, اس وقت میں سب سے بڑا جو عالم تھا امام مالک تھے. امام مالک نے اللہ کی نظر عنایت سے کہا کہ اس عورت نے اس پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی ہے, اب اس عورت کو کتنے 80 کوڑے لگاؤ, 80 کوڑے لگیں گے تبھی جو ہے نا اس کا ہاتھ نکلے گا, ورنہ تم کاٹو تب بھی جڑ جائے گا, نکلے گا کبھی بھی نہیں. پھر اس عورت کو سب کے سامنے رسوا ہوئی, 80 کوڑے لگائے گئے. جب آخری کوڑا لگا ہاتھ چھوٹ گیا. یہ رب تعالیٰ کی قہاری ہے. آپ دیکھ لیں رب تعالیٰ ستار کتنا ہے جب قہار پہ آئے. ہم کہتے ہیں رب تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بے شک غفور الرحیم ہے, اس کے ساتھ جبار قہار بھی اللہ کے ہی نام ہے. تو کیا ہے سودے کن کے ساتھ؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اگر ہم مسجد میں دے رہے ہیں پیسے یا کسی اور غریب کو دے رہے ہیں تب بھی اس لیے دیں, یا تو منع ہی کر دیں, دے ہی نہیں, ایسے کریں نام نہ آئے, یا تو دے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ورنہ آج کل تو یہ ہوتا ہے اگر میں کسی سے پیسے لینے جاتا ہوں, سامنے والا 2 مجھے سنائے گا, میں نے پیسے تو لے لیے, 2 سن لیے, اب مجھے آگے جس کو دینے 2 اس نے سنائی, 4 میں اس کو سناؤں گا, اب پھر آگے جس کو اس نے دینی ہے 4 میں 8 سناؤں گا. اس طرح آتے 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 وہ 8 سے 20, 20 سے 25, 25 سے اس طرح بنتے آئیں گے. یعنی سامنے والا, آج ٹینشن کس کو نہیں ہوتی, مجھے ٹینشن, آپ کو سب کو ٹینشن ہوتی ہے, لیکن کیا ہے یہ آپ مائنڈ میں رکھیں. اگر مجھے کوئی ایک بات سنائے گا نا, بھلے جو بھی ہو, برداشت کا آج ہر کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے اگر 2 کسی نے سنائی ہے نا, میں بھی موقع دیکھ کر جن پر میں قدرت رکھتا ہوں, جس نے مجھ پر قدرت رکھی اس نے مجھے سنا دیا, اب جس پر میں قدرت رکھوں گا اس کو 8 میں سنا دوں گا. وجہ کیا ہوا؟ وہ